آج فتاوی فیض الرسول کی 50ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب امامت کا بیان۔ کیا داڑھی منڈانے والے کے پیچھے داڑھی منڈانے والوں کی نماز ہو سکتی ہے؟ زید کہتا ہے کہ جب کوئی داڑھی والا نہ ہو تو غیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جس طرح جمعے کی امامت کے لیے جب یہ باشرع آدمی نہ ملے تو فاسق معلن کی امامت نہ ہو درست ہے، اسی طرح جب نماز پنجگانہ کے لیے کوئی حد شرعاً داڑھی والا نہ ہو تو داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ زید یہ بھی کہتا ہے کہ داڑھی فرض تو ہے نہیں بلکہ سنت ہے اور جماعت فرض ہے۔ اگر حد شرع داڑھی والا امام نہ ملنے کی صورت میں جماعت نہ کی جائے گی تو ترک فرض ہوگا جو گناہ ہے، ترک سنت سے ترک فرض نہ کیا جائے گا۔ مگر کہتا ہے کہ داڑھی بار بار منڈانا یا ایک مشت سے کم رکھنا فسق ہے اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، لہذا داڑھی منڈانے والے کی امامت مکروہ تحریمی اور اس کے پیچھے پڑھی گئی نمازوں کا لوٹانا واجب ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی امامت کے لیے متشرع آدمی نہ ہونے کی صورت میں بھی اگر غیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی تو بھی ادا واجب ہوگا۔ دریافت: طلب امر یہ ہے کہ زید و بکر میں سے کس کی بات صحیح ہے؟ نیز مسئلے پوری تحقیق سے بحوالے کتب بیان کر دیا جائے۔ جواب: داڑھی منڈانا حرام ہے، جیسے کہ در مختار میں ہے بحرم الرجل قطع الحیطہ، یعنی مرد کو داڑھی منڈانا حرام ہے، اور فتح القدیر جلد ثانی 27 صفحے، در مختار مع شامی جلد ثانی 116 صفحے اور در رد المحتار جلد ثانی 117 صفحے، بحر الرائق جلد ثانی 280 صفحے اور تحتاوی علی مراقی 411 صفحے میں ہے۔ وَالْفَضَلْ تَحْتَوِي الْأَخْذَ مِنَ الْحَيَّةِ وَحُدُونَ ذَلِكَ يَبْقَرَ الْمُسْنُونَ وَهُوَ الْقَبْضَ كما يفعل بعض المقارب ومحصنة الرجال لم يجد أحده وهكذا قله فعل يهود الهند ومجوس العجم، یعنی داڑھی جب کی ایک مشت سے کم ہو تو اس کا کاٹنا جس طرح کی بعض مغرب اور زنانے زنجے کرتے ہیں کسی کے نزدیک جائز نہیں، اور کل داڑھی کا صفایا کرنا یہ کام تو ہندوستان کے یہودیوں اور ایران کے مجوسیوں کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ رضوان تحریر فرماتے ہیں داڑھی کترانا منڈانا حرام ہے، فتاوی رضویہ جلد ثالث 372 صفحے، اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، منڈانا یا ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے۔ بحر شریعت 197 صفحہ، اور محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حلق قردن لیہا حرام ست وروش افرجنج وہنود جو القیان ستی کی ایشا را قلندریا گویند و غذاشتن بکر رقبزہ واجب است وان کی راست گویند بما نا طریق مسلوق در دین ست یا بجہت کو ثبوت بسنت ست چنان کی نماز عید را سنت گفتہ اند، یعنی داڑھی منڈانا حرام ہے، انگریزوں ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے، اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے، اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزدیک واجب نہیں بلکہ اس سے وجہ سے کیا یا سنت سے مراد دین کا چالو راستہ ہے یا اس وجہ سے کہ ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے، حالانکہ نماز عید واجب ہے۔ شد المعاد جلد اول 212 صفحے، لہذا بار بار داڑھی کا منڈانے والا مرتکب حرام اور فاسق ہے، اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی۔ غنیہ شرح منیہ میں ہے لقدم فاسق یا سمعون بنا علی ان کراہت تقدیم حریم العاداتنا بعمور دینا وتصاہل فی الاعتعان بلم وذمها فلا يبدأ من الأغلال ببعض شروط الصلاة وفعل ما ينافع فيها بل هو الغالب یا بالنظر الى فاسقہ، یعنی اگر فاسق کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں تو گنہگار ہوں گے، اس کو مقدم کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس کے لیے وہ دینی امور کا لحاظ نہیں کرتا اور ان کی ادائیگی میں سستی برتتا ہے، لہذا وہ نماز کی بعض شرطوں کو چھوڑے یا کوئی فعل منانی نماز کرے تو بعید نہیں بلکہ فاسق کا ایسا کرنا بہت ممکن ہے، لہذا داڑھی منڈانے والے فاسق معلن کے پیچھے داڑھی منڈانے والے کی نفس نماز تو ہو جائے گی مگر پڑھنے والے گنہگار ہوں گے اور نماز مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہوگی، ایسی نماز اگر دوبارہ نہ پڑھیں گے تو گنہگار نہ ہوں گے۔
تتابی مراقی میں ہے القارۃ فی الفاسقہ تحریمیہ یعنی فاسق میں کراہت تحریمی ہے، اور در مختار میں ہے کل الصلاۃ عدیۃ ما کراہت تحریم تجب عادتھا یعنی ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی ہو جائے اس کا ادا واجب ہے، اور فاسق کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم صرف اس صورت میں ہے جبکہ دوسری جگہ صالح امامت متقی کے پیچھے جمعہ نہ پا سکے، ورنہ جمعہ کی نماز پڑھنا بھی فاسق کے پیچھے جائز نہیں۔ رد المحتاج جلد اول 376 صفحے میں ہے فی المعراج قال صحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق الا في الجمعة لانه في غيرها يجوز امام غيرها، قال في الفتاوى اليه فيقر في الجمعة اذا تعدت اقامتها في المصر على قول محمد المفتي به، یعنی معراج میں ہے ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ جمعہ کے علاوہ کسی دوسری نماز میں فاسق کا اقتداء مناسب نہیں، اس لیے کہ دوسری نمازوں کے لیے دوسرا امام مل جائے گا۔ اس پر فتح القدیر میں ہے فرمایا کہ امام محمد عبداللہ علی کے قول مفتی پر جب کہ شہر میں متعدد جگہ جمعہ قائم ہو تو اس صورت میں فاسق کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور صالح متقی امام نہ ملنے کے صورت میں فاسق کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا حکم اس لیے ہوا کہ اسی کی ابتدا مکروہ تحریمی اور جمعہ فرض ہے، جس کے لیے جماعت شرط تو مکروہ تحریمی کے سبب فرض کو ترک نہ کیا جائے، اور جماعت فرض نہیں ہے بلکہ عام مشائخ کے قول پر واجب ہے، جیسا کہ فتح المغری جلد والمصری 77 صفحے میں الجماعت سنت موقدہ قضا فی المتان والخلاصۃ والمحیطہ وهم الحیطہ سرخزی وفی الغایت قال امام مشایخنا انها واجبہ وفی المفید وتسمیتها سنت لوجو بها بالسنہ، یعنی جماعت سنت موقدہ ہے، ایسا ہی متون خلاصہ محیط سرخسی میں ہے، اور غایہ میں ہے کہ ہمارے عام مشائخ نے فرمایا کہ جماعت واجب اور مفید میں ہے کہ اس کا نام سنت اس لیے رکھا گیا کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اور داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے جس کا ترک فسق حرام ہے، اور تارک فاسق جس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی جیسے کہ اوپر گزرا، اور جماعت واجب، لہٰذا جب کے لیے مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہ کیا جائے گا مکروہ تحریمی کا اعتنا واجب سے اہم و اعظم ہے، جیسا کہ الشبہ والنظائر 99 صفحے میں ہے اعتنا شرح بمنحات یشد من اعتنا بالمامورات، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں جب مبتدا یا فاسق معلن کے سوا کوئی امام نہ مل سکے تو منفردن تنہا پڑھے کی جماعت واجب ہے، اور اس کی تقدیم ممنوع بقراءت تحریم ہے، اور جب مکروہ تحریمی دونوں ایک مرتبہ ہے۔ ورد المفاسد اہم من جلب المصائحہ، اگر جمعہ میں دوسرا امام نہ مل سکے تو جمعہ پڑھیں کی وہ فرض ہے، اور فرض اہم فتح رضویہ جلد ثالث سے 273 صفحے میں، لہٰذا زیادی کا قول غلط ہے اور بکر کا قول صحیح ہے، وہ تعالیٰ اور رسول اعلیٰ عالم۔ نمبر 1، کیا شافعی امام کے اقتداء میں حنفی لوگوں کی نماز درست ہے؟ نمبر 2، حنفی امام ہے مگر داڑھی حد شرع سے کم رکھتا ہے، لیکن لوگ نماز ایسے امام کے اقتداء میں پڑھتے ہیں تو لوگ کا نماز پڑھنا درست ہے، اور امام کیا ہے؟ نمبر 3، بغیر داڑھی کا امام نماز پڑھاتا ہے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، آیا ایسے امام کے اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے، اور ایسا امام کیسا ہے؟ جواب حوالے مرحمت فرمائے۔ جواب نمبر 1، اگر شافعی امام نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے مذہب کے مطابق وضو توڑنے والا ہے یا نماز کو فاسد کرنے والا ہے، جیسے کہ منہ بھر کے ہونے یا غیر سبیلین سے خون وغیرہ نکل کر بہنے کے بعد وضو نہ کیا، یا تعمیل سے وضو کیا، یا وضو میں چوتھائی سرے سے کم مسح کیا، صاحب ترتیب ہو کر یاد ہوتے ہوئے اور وقت میں وسعت کے باوجود قضا نماز پڑھیں، بغیر وقتی نماز شروع کر دی، یا کوئی فرض ایک بار پڑھ کر پھر اسی نماز میں امامت کر رہا ہو، تو شافعی امام کے اقتداء میں حنفیوں کی نماز درست نہیں، جیسا کہ غنیہ 480 صفحے میں ہے۔ امر اقتداء بالمخالف فی فروع القاشفی فیجوز ما لم یعلم منہ ما یفسد الصلاۃ علی اعتقاد المقتدی علیہ الاجماع، اور اگر شافعی امام مسائل حنفیہ کی رعایتیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے حنفیوں کی نماز درست ہے، بشرط کا مذہبی وغیرہ اور وجہ امامت نہ ہو۔ رد المطار جلد اول 448 صفحے میں قبرص ہے ان الاحتیاط منہ فی مذہبنا فلا کا احتیاط فی الاقتداء به، مگر حنفیوں کو رفع یدین میں اس کی ابتدا کرنا مکروہ ہے، اور شافعی امام جب کہ بدر السلام سے پڑھیں حنفیوں کو اس کی اقتداء صحیح نہیں، جیسے کہ رد المختار ما شامی جلد اول 448 صفحے میں ہے۔ سول اقتداء فیہ بشافعی لم يفصلہ بالسلام لا ينفصلہ علی الاصحاء تلخیصا۔ نمبر 2، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، جیسے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعریف فرماتے ہیں گذاشتن عام بقدر قبضہ واجب است وان کی آن رانس وان رسنت
گویند بمعنی طریق مسلوک کے در دین ستیا بجہت آن کی ثبوت بسنت اصلا چنان کا نماز عید را سنت گفتہ اند، یعنی داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے، اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا ہے تو وہ اس جگہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک واجب نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو یہاں سنت سے مراد دین کا چالو راستہ ہے، اور یا اس وجہ سے کہ ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسے کہ نماز عید کو مسنون فرمایا، حالانکہ نماز عید واجب ہے۔ شت المعاد جلد اول 212 صفحے اور در مختار ماہ شامی جلد پنجم 261 صفحے میں ہے۔ یارم علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی مرد کو اپنی داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، اور بارے شریعت حصہ شانزدہم میں ہے داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، لہذا امام مذکور اگر داڑھی کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنے کی عادی ہے تو فاسق معلن ہے، اور اسی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 3، اگر امام بغیر داڑھی کا اس لیے ہے کہ اسے داڑھی نکلتی ہی نہیں ہے اور وہ بالغ ہے تو اس کے ابتدا میں نماز پڑھنا درست ہے، جبکہ کوئی اور وجہ مانے نہ ہو، اور اگر وہ داڑھی منڈاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کہ وہ مرتکب حرام ہے اور فاسق معلن ہے، وہ تعالی عالم۔ زید پابند شرح ہے و متقی ہے اور مسجد کے امام بھی ہے، مگر انہوں نے بینک میں روپیہ جمع کیا ہے اور اسے جو سود ملتا ہے وہ اپنے مصرف میں لاتا ہے اور اس سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں اور ان کی امامت درست ہے یا نہیں؟ تکشیف بخش جواب تحریر فرما کر اللہ معذور ہو۔ جواب: زید جس بینک کے روپے کا نفع اپنے مصرف میں لاتا ہے اور اسے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر وہ بینک مسلمانوں کا ہے یا مسلمانوں اور کافروں کا مشترکی ہے تو اس صورت میں اس پیسے سے زکوٰۃ ادا کرنا اور زید کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں کہ وہ سخت گنہگار فاسق اور سودخور ہے، اور اگر وہ بینک یہاں کے خالص غیر مسلموں کا ہے تو اس کا نفع شرعاً سود نہیں، اسے اپنے مصرف میں لانا اور اسے زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا جائز ہے کہ یہاں کے غیر مسلم کافر حربی ہیں اور کافر حربی و مسلمان کے درمیان سود نہیں۔ رئیس الفقہ حضرت ملاجیون رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: انہم الاعراب وما یعلق الا العالمون، تفسیر احمدیہ 300 صفحے، اور حدیث شریف میں ہے لَيَرْبَابِينَ الْمُسْلِمَ وَحَرْبِي فِي دَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب کی قید اس حدیث شریف میں اتفاقی ہے نہ کہ اعتراضی، کما صرح بالعالمون ھذا ما عندی وهو سبحانہ تعالی عالم۔ امام فرض ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے بغیر امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: مولا الملک الوہاب بلا عذر 4 رکعت سنت پڑھے بغیر ظہر فرض کی امامت کرنا مکروہ ہے، اور بالکل ترک کر دینے یعنی بعد فرض بھی نہ پڑھنے والے کے لیے وعید ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک 4 قبل الظہر لم تنلوا شفاعتی وهو تعالی عالم۔